سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم نے شبان ثقفی سے کہا کہ وہ شہر میں زیادہ سے زیادہ مہبر پھیلا دے اور ہر گھر کے اندر کے حالات بھی معلوم کرتا رہے۔ اس حکم کے تحت جو مہبر بنائے گئے وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے۔ شہر کے انتظامات اور نظم و نسق کو نئی شکل دی گئی۔ محمد بن قاسم نے رواں بن اسد کو اروڑ کا حکم مقرر کیا۔ چونکہ اروڑ کے لوگوں کو بخش دیا گیا تھا، اس لیے ان کے دلوں اور ان کی سوچوں کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے محمد بن قاسم نے مذہبی امور کے لیے الگ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تھا موسیٰ بن یعقوب بن محمد بن شیبان بن عمان ثقفی۔ شہر کا قاضی بھی اسی کو مقرر کیا گیا۔ ابن یعقوب محمد بن قاسم نے اسے خصوصی ہدایات دیتے ہوئے کہا، اہل ثقیف کو آپ پر فخر ہے، آپ مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ہم نے کفرستان میں آ کر اپنی عدالت قائم کی ہے۔ ان غیر مسلموں کو عمل سے بتانا ہے کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ انہیں دکھانا ہے کہ مسلمانوں کی عدالت اللہ کے احکام کی پابند ہوتی ہے اور اس عدالت میں امیر اور غریب، حاکم اور محکوم ایک ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون دنیاوی رتبوں سے انسانوں کی اونچ نیچ کا تعین نہیں کرتا۔ چاچ نامہ فارسی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے موسیٰ بن یعقوب سے کہا کہ وہ قرآن کی اس آیت کو مشعل راہ بنائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ محمد بن قاسم کو اب آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ اروڑ کی سرکاری مشینری کس طرح چل رہی ہے اور جزیے کی وصولی میں کوئی دشواری تو نہیں پیش آ رہی۔ دیکھنے والی بات تو یہ تھی کہ اروڑ کے لوگوں کا درپردہ رویہ کیا ہے اور ان کے دلوں میں کوئی خطرناک ارادے پرورش نہ پا رہے ہوں۔ مہبر اپنا کام کر رہے تھے، ان کی اطلاعیں امید افزاں تھیں۔ لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ شہر کے حالات معمول پر آ گئے تھے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں پر اسلام قبول کرنے کی پابندی عائد نہیں کی تھی اور عبادت گاہوں پر بھی پابندی عائد نہیں تھی، اس لیے تمام غیر مسلم مسلمانوں کے ممنون تھے۔ ان کی عزت بھی محفوظ تھی اور ان کے مویشی اور مال و اموال بھی محفوظ تھے۔ ان کی اپنی فوج ان سے اناج بلا قیمت لے لیا کرتی یا برائے نام پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن مسلمان ان سے پوری قیمت دے کر اناج اور دیگر اشیاء خریدتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک خلاف توقع تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان مفتوحہ لوگوں پر جبر و تشدد نہیں کرتے۔ ایسے اچھے سلوک اور رویے کا اثر اروڑ کے لوگوں پر ایسا پڑا کہ انہوں نے بظاہر دل سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ مذہبی امور کے حاکم اور قاضی موسیٰ بن یعقوب نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور چند ایک ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر بھی محمد بن قاسم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ رات کو اس نے رانی لاڈی کو بلایا۔ لاڈی عالم شباب میں تھی اور اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ راجہ داہر پر طلسم کی طرح چھائی رہتی تھی، مگر داہر کے جسم سے شباب کبھی کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس وقت لاڈی نوجوان تھی، اب تو داہر کے جسم سے روح بھی رخصت ہو چکی تھی۔ لاڈی نے محمد بن قاسم کو اعتماد میں لے لیا تھا اور اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمد بن قاسم نے اسے رات کو بلایا تھا۔ رات کو بلانے کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ وہ جب محمد بن قاسم کے کمرے میں داخل ہوئی تو تاریخ اسلام کا یہ نوجوان سالار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس جوان سال رانی کو عام اور قدرتی حالت میں دیکھا تھا اور اس رات تک وہ سادگی میں رہی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی اور فاتح سرار کے پاس اس کی حیثیت قیدی کی تھی۔ وہ اب رانی نہیں تھی کہ بن ٹھن کر رہتی۔ وہ سادہ سے سفید کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی، مگر محمد بن قاسم کے بلانے پر آئی تو بن ٹھن کر آئی۔ ریشمی کپڑوں، بناؤ سنگار اور فانوس کی پیلی روشنی میں وہ محمد بن قاسم سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اس کے جذبات کے ابال کا پتہ دیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک رات تم مجھے بلاؤ گے، رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ تمہارے شباب نے آخر تمہیں مجبور کر ہی دیا۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں مجبور ہو کر ہی بلایا ہے لاڈی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر تم بناؤ سنگار کے بغیر آتی تو میں شاید زیادہ خوش ہوتا۔ میں ایک خوبصورت شکریہ بن کر آئی ہوں، لاڈی نے کہا۔ تم نے مجھے جو عزت دی ہے اس کا شکریہ بناؤ سنگار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا تھی؟
तुम्हारी कैदी, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कैदी हूँ। मैंने तुम्हें कहा कि अरोड़ के लोगों को कत्ल न करना, तुमने मेरी बात मान ली। अगर मैं अब भी रानी होती तो तुम्हें अपने साथ तख्त पर बिठाती, मगर अब मेरे पास कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाती हूँ। अब मेरे पास अपना सिर्फ वजूद है जो मैं सिले के तौर पर पेश करने आई हूँ। मुझे सिला ही चाहिए लाडी, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, लेकिन सिले में तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि सच्चे दिल से मेरी रहनुमाई करो और जो मैं नहीं जानता वो मुझे बताओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होती तो ये आदमी इस कमरे में मौजूद ना होता जो तुम्हारी और मेरी बातें हम दोनों की जुबान में हम दोनों को सुना रहा है। जज्बात जो तुम लेकर आई हो वही जज्बात मेरे होते तो इस आदमी की जरूरत नहीं थी। इन जज्बात की जुबान सारी दुनिया में समझी जाती है। मोहम्मद बिन कासम ने उसे अलग बिठा दिया। मैंने तुमसे एक दो बातें पूछनी हैं। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मेरी अगली मंजिल बातिया है। मैं मालूम कर चुका हूँ कि बातिया कितना बड़ा कस्बा है और वहाँ फौज कितनी है और वहाँ के राजा का नाम कक्सा है। मुझे ये भी मालूम है कि कक्सा राजा दाहिर का चचाजाद भाई है। क्या तुम बता सकती हो कि वो कैसा आदमी है? क्या वो राजा दाहिर की तरह अकड़ मजाज है? नहीं, लाडी ने जवाब दिया, वो राजा दाहिर की तरह अकड़ मजाज नहीं। वो दानशमंद है और दानशमंदी से फैसले करता है। मैदान जंग का दुलेर शहसवार है और तेज जनी में कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता, बशर्ते कि एक आदमी के मुकाबले में एक आदमी मैदान में उतरे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि कक्सा तुम्हारे खिलाफ लड़ चुका है। वो राजा दाहिर के साथ था। राजा दाहिर को कक्सा का बहुत सहारा था, मगर वो मारा गया। वो कक्सा अरोड़ में आ गया। तुम्हारी फौज की इतला मिली कि अरोड़ की तरफ आ रही है तो कक्सा यहाँ से बातिया चला गया। वो लड़े बगैर किले हमारे हवाले नहीं करेगा। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मेरे मुजाहिद उससे किला ले लेंगे, लेकिन खून बहुत बह जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो लड़े बगैर ही हमारी अतात कबूल कर ले। अगर इजाजत दो तो मैं उसके पास चली जाऊं। रानी लाडी ने कहा, और उससे कहूंगी कि आहर उसे शिकस्त ही खानी है तो क्यों ना वो खून रेजी के बगैर ही तुम्हारी अतात कबूल कर ले। नहीं लाडी, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, वो कहेगा कि मुसलमानों का सिपा सलार बुज़दिल है कि उसने एक औरत को फतह का जरिया बनाया है। मैं तुमसे सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि उसमें अकल कितनी कुछ है। वो अरोड़ का रहने वाला है। लाडी ने कहा, तुमने देख लिया है कि अरोड़ के लोग अक्लमंद हैं, दयानतदार और वफादार हैं। कक्सा इन लोगों से ज्यादा अक्लमंद है। लड़ने का या ना लड़ने का फैसला करेगा तो सोच समझ कर करेगा। मेरी जरूरत हुई तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। रानी लाडी मोहम्मद बिन कासम के कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर मायूसी का गहरा तासुर था। वो तो कुछ और सोचकर आई थी, लेकिन मोरहों की तहरीरों से पता चलता है कि ये औरत अक्लो दानिश वाली थी, अच्छे बुरे की तमीज भी रखती थी। वो मोहम्मद बिन कासम को आप कहती रही और बेतकल्फी में उसे उसने तुम भी कहा, लेकिन एक बार उसने महसूस कर लिया कि मुसलमानों का ये नौजवान सालार जिस्म नहीं रूह है, या ये खूबसूरत नौजवान सर तपा रूहानी कुव्वत है। रानी लाडी कमरे से निकल गई और फौरन ही वापस आ गई। मुझे माफ कर दोगे मोहम्मद बिन कासम, उसने कहा, मैं तुम्हें नापाक करने आई थी। क्या तुम मुझ पर अपना जादू चलाकर मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा लेकर आई थी? मोहम्मद बिन कासम ने पूछा। और क्या तुम ये उम्मीद लेकर आई थी कि मुझ पर अपना ये हसीन असेब तारी करने में कामयाब हो जाओगी? मत सोचो ऐसी बातें मोहम्मद बिन कासम, लाडी ने कहा। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा हो। तुम देवता हो। हसीन और जवान औरत को देखकर तो बादशाह इंसानों की सतह से भी नीचे आ जाया करते हैं। मैंने तुम्हें भी ऐसा ही बादशाह समझा था। तुम भी इसलिए इंसानों की सतह से नीचे उतर आई थी कि तुम शाही खानदान की औरत हो। मोहम्मद बिन कासम ने कहा। नहीं, लाडी ने कहा, मेरी रगों में शाही खानदान का खून नहीं। मैं तो मामूली से एक ताजुर की बेटी हूँ जिसे राजा दाहिर ने देखा तो अपने लिए पसंद कर लिया। मेरे दिल में आम लोगों की मोहब्बत है, इसलिए मैंने किले की दीवार के करीब आकर अरोड़ की फौज से कहा था कि राजा दाहिर मारा जा चुका है और वो तुम्हारी अतात कबूल कर लें। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि लड़ने वालों को कत्ल ना करना। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि कक्सा तुम्हारी अतात कबूल कर लेगा, खून का एक कतरा नहीं बहेगा। रानी लाडी कमरे से निकल गई। चंद दिनों बाद मोहम्मद बिन कासम मुजाहिदीन के लश्कर के साथ बातिया के करीब पहुंच गया था। ये किला बंद कस्बा दरियाए ब्यास के मशरकी किनारे पर वाक़या था। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में भी ये कस्बा मौजूद था। इसके बाद इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता और अब तो इसके खंडरात भी नहीं मिलते। मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रानी लाडी भी थी। उसे उन औरतों के साथ रखा गया था जो मुजाहिदीन की बीवियां वगैरह थीं। मोहम्मद बिन कासम ने उसे अपने साथ इसलिए रखा था कि किसी ना किसी मौके पर उसकी जरूरत महसूस हो सकती थी। मुजाहिदीन ने बातिया से कुछ दूर आखिरी पड़ाव किया। किले के मुतलक जरूरी मालूमात लेने के लिए जासूसों को आगे भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासम का हैमा नस्ब किया जा चुका था, जिसमें वो अभी दाखिल भी नहीं हुआ था
کہ کسی نے اسے بتایا کہ قلعے کی طرف سے 6-7 گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 3 اونٹ ہیں۔ محمد بن قاسم خیمے کے باہر کھڑا رہا اور کچھ دیر بعد گھوڑ سوار ان کے پیچھے 3 اونٹ اسے بھی نظر آنے لگے۔ اس نے حکم دیا کہ یہ سوار اگر اس کے پاس آنا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ سوار اسی سے ملنے آ رہے تھے۔ اس کے خیمے سے کچھ دور شعبان ثقفی نے انہیں روک لیا۔ شعبان ثقفی نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اس وقت تک محمد بن قاسم کے قریب نہ جانے دیا جائے جب تک وہ خود اس اجنبی کو اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ محمد بن قاسم پر قاتلانہ حملے کا امکان اور خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ان سواروں کو شعبان ثقفی نے ٹھونک بجا کر دیکھا اور ان کی تلواریں اپنے پاس رکھ لیں۔ ان کے کمر بندوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے نیچے خنجر نہ ہوں۔ اپنا اطمینان کر کے اس نے انہیں محمد بن قاسم تک جانے دیا اور خود بھی ان کے ساتھ آیا۔ یہ راجہ ککسا کے بھیجے ہوئے حاکم ہیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ راجہ کے تحفے لائے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں تپاک سے ملا، خیمے میں بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ ہم یقیناً آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ایک حاکم نے کہا۔ ہم سے تلواریں لے کر آپ کے اس حاکم نے ہماری عزت نہیں کی۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، میدان جنگ میں قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ان کی تلواریں آ گئیں جو اس نے ان کے حاکموں کو احترام سے پیش کی۔ انہوں نے محمد بن قاسم کو راجہ ککسا کے تحائف پیش کیے۔ ان تحائف کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا تمہارا راجہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قلعہ بند شہر کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاؤں یا وہ میری اطاعت قبول کر لے گا؟ اگر آپ آگے نکل جائیں تو ہم آپ کو فوج کے لیے اناج دے دیں گے۔ حاکموں کے اس وفد کے سربراہ نے کہا۔ گھوڑوں کے لیے خشک اور ہرا چارہ بھی دیں گے۔ میں بھیک مانگنے نہیں آیا میرے معزز مہمان، محمد بن قاسم نے کہا۔ اناج اور چارہ ہم خود لے لیا کرتے ہیں، ہمیں قلعہ چاہیے۔ میرے اس ارادے پر کوئی سود بازی نہیں ہوگی۔ کیا تمہارا راجہ اطاعت قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا، حاکم نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ کو ہماری پہلی شرط قبول نہ ہو تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے کی شرائط پر بات کریں گے۔ اطاعت قبول کرنے کی صورت میں راجہ ککسا کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راجہ ککسا راجہ داہر جیسا نہیں، وہ دانشمند ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ فوج کے حاکموں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے اور قلعہ اس صورت میں دیا جائے جب کوئی فوجی زندہ نہ رہے، لیکن راجہ نے جو فیصلہ سنایا اس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ کیا آپ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ ایک جنگجو قوم کے سپہ سالار ہیں، وفد کے سربراہ نے جواب دیا۔ اپنے قلعے کے دفاع میں لڑنے کو آپ جرم نہیں کہیں گے، دشمن کا مقابلہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ہم نے راجہ کا نمک کھایا ہے، راجہ داہر نے ہمیں رتبے دیے ہیں، اس دھرتی نے ہمیں عزت دی ہے، اناج اور پانی دیا ہے، ہم لڑنے کے لیے کیوں تیار نہ ہوتے؟ کیا آپ اپنے حاکموں کو اچھا سمجھیں گے جو لڑنے سے منہ موڑیں گے؟ بے شک آپ سچے اور وفادار ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ راجہ ککسا نے آپ کو لڑنے سے کیوں روک دیا ہے؟ وہ دانشمند ہے، سربراہ حاکم نے کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو میدان میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے داہر کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، میں نے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں لہو لہان ہو کر بھاگتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیبل اور نیرون لے لیا ہے، سیوستان اور برہمن آباد لے لیا ہے، وہ باتیا بھی لے لیں گے۔ عربی سالار راجہ ککسا نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم آخر ہار جائیں گے، ان سپاہیوں کو اس لیے مروا دینا کہ ہمارا دیا ہوا کھاتے ہیں اور ہم نے انہیں لڑنے اور مرنے کے لیے پالا پوسا ہے۔ عقل مندی نہیں، یہ ظلم ہے، اور جب دشمن فاتح بن کر شہر میں داخل ہو تو وہ اپنا نقصان شہر کے لوگوں سے پورا کرے گا، ایک ایک جان کے بدلے 20-20 جانیں لے گا، شہر کی نوجوان لڑکیوں کو مال غنیمت میں شامل کرے گا۔ رایا کے جان و مال اور عزت کی حفاظت راجہ داہر کا فرض ہے۔ اس نے کہا کہ راجہ دیکھ رہا ہے کہ وہ رایا کو دشمن سے صرف اس طرح بچا سکتا ہے کہ اپنا راج دشمن کے حوالے کر دے، تو اسے یہ قربانی دے دینی چاہیے۔ ہم جہاں لڑ سکتے تھے وہاں اس امید پر لڑے کہ دشمن کو بھگا دیں گے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ میں آپ کے راجہ کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ وہ دانشمند آدمی ہے، اسلام میں اس آدمی کا درجہ بہت اونچا ہے جو اللہ کے بندوں کے مال و اموال، جان اور عزت کو اپنے رتبے پر قربان نہ کرے بلکہ اپنا رتبہ اور جاہ و جلال اپنی رایا پر قربان کر دے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کا راجہ میرے پاس آ جائے، اس کے رتبے کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تاریخوں میں ہے کہ محمد بن قاسم نے ککسا کے بھیجے ہوئے وفد کی بہت عزت کی اور انہیں اس احترام سے رخصت کیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس نے اس ملاقات کو ہتھیار ڈالنے کی تقریب نہ بنایا۔